الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم
تهتدون، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے اور گروہ گروہ نہ بنو، اور یاد کرو اللہ کے انعام کو جو تم پر ہوا کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اللہ نے تمہاری آپس میں دل ملا دیے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پھر تم اللہ کے انعام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، پھر اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ آیات اپنی کھول کھول کے بیان فرماتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں کو آپس میں کس طرح سے مل جل کر رہنا چاہیے اور جڑ کر رہنا چاہیے، اور گروہ بندی سے بچنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور مسلکی گروہ بندی اور مذہبی گروہ بندی، اس سے بچ کر ہم اس راستے پر کیسے آ سکتے ہیں جو راستہ کامیابی کا راستہ ہے، اور وہ رسی کون سی ہے جس رسی کے ساتھ جڑے رہنے سے کامیابی ملتی ہے۔ یہ وہ سارے ذیلی موضوعات ہیں جو گزشتہ 2 جمعات میں ہم نے اللہ کی توفیق سے یہاں پہ ڈسکس کیے، اور یہ رہنمائی کتاب و سنت سے حاصل کرنے کی کوشش کی کہ ہم اگر کسی بھی تنظیم کے ساتھ منسلک ہیں، نام ہمارا کوئی بھی ہے، ہمارے طرز عمل سے فرقہ واریت کی کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، اور کس طرح ہم اپنے آپ کو امت کے ساتھ جوڑ کر رکھیں، اس کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ کوئی شخص کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو وہ گروہ بندی کا شکار نہیں ہے جب تک کہ وہ عدل و انصاف کے معاملات بھی اس گروہ بندی کی بنیاد پر کرنا نہ شروع کر دے۔ اگر فرقہ اور گروہ اس طرح سے بنتا ہے کہ لوگ بس اپنے گروہ کو صحیح سمجھیں اور دوسرے کو غلط سمجھیں، اور وہ نظریہ جس نظریے کی بنیاد پر امت مسلمہ کا اتحاد ہو سکتا ہے، یہ بات میں نے بہت تفصیل کے ساتھ عرض کی کہ جو اتحاد ہے امت مسلمہ کا، یہ اس طرح کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرح کے کپڑے پہننے شروع کر دیں، ساری امت ایک طرح کا سوچنا شروع کر دے، یا ایک طرح کے گھر بنا لے، ایک طرح کی گفتگو کرنا شروع کر دے۔ ایسے کبھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ کریم کو یہ مقصود ہے۔ جو چیز مقصود ہے وہ یہ ایک نظریے پر اکٹھے ہو جائے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ ایک تو اللہ کا قرآن ہے، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بات ایسی نہیں جس کے اوپر چل کر آپ اس فرقہ واریت سے بچ سکیں۔ رہ گئی یہ بات کہ کتاب اللہ و سنتی، اس کے اوپر چلتے ہوئے آپ کو مختلف گروہوں کا سامنا ہے، تو پھر آپ کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ جو عدل و انصاف کے تقاضے ہیں اور عدل اور ظلم کا جو معیار ہے، وہ اپنے گروہ کو نہ بنائیں، بلکہ عدل اور ظلم کا معیار وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے مثالیں بھی رکھی۔ آج میں نے دوبارہ اس موضوع کو اس لیے چھیڑا ہے، اس موضوع کو آگے اس لیے بڑھایا ہے کہ جو مسلکی اور مذہبی فرقہ واریت ہے اور جو مذہبی گروہ بندی ہے، اس پر تو ہم سب کی بڑی نظر ہے، اس کو تو ہم سب غلط کہتے ہیں، اور نظر بھی ہمیں صرف یہی آتی ہے۔ اور باقی جو گروہ بندیاں ہیں
چاہے وہ نسلی گروہ بندی ہو، چاہے وہ علاقائی گروہ بندی ہو، اور چاہے وہ سیاسی گروہ بندی ہو، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ خطرناک جو گروہ بندی ہے وہ تو فی زمانہ آج کے دور میں وہ مذہبی گروہ بندی تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ مذہب تو ہر شخص نے پرائیویٹ معاملہ قرار دے کے، اپنا اپنا معاملہ قرار دے کے، اپنا مسلک چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، یہ اصول اور قانون بنا کے لوگوں نے مذہب کو ویسے ہی پرائیویٹ معاملہ کر دیا ہے کہ میری مرضی ہے، میں جیسے مرضی کروں، میں چاہے کسی گروہ میں رہوں، کسی گروہ میں نہ رہوں، میں کوئی نظریہ مانوں میں نہ مانوں، یہ تو ہم نے ویسے ہی پرائیویٹ معاملہ قرار دے دیا ہے، اب اس کو آپ گروہ بندی کی بنیاد کیسے قرار دے سکتے؟ لیکن بہرحال مذہبی فرقہ واریت اور گروہ بندی موجود ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہمارے پاکستان کے اندر، اس سے کہیں زیادہ خطرناک سیاسی گروہ بندی کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ کسی شخص نے پوچھا تھا مل عصبیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصبیت ہوتی کیا، گروہ بندی ہوتی؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، من دعا الی العصبیہ، جو گروہ بندی کی طرف بلائے، گروہ بندی کا دعویٰ کرے اور اپنے گروہ کو سچا اور سب سے اچھا سمجھے اور اپنے دوسرے سب کو ہر ایک کو غلط سمجھے۔ جو شخص اس طرح کی گروہ بندی کا شکار ہے اور عدل و انصاف کے تقاضے ملحوظ نہ رکھے، بلکہ یہ ملحوظ رکھے کہ کون میرا ہے، کون میرے گروپ کا ہے، کون دوسرے گروپ کا ہے، اس بنیاد پر صحیح اور غلط کے فیصلے ہوں، اس بنیاد پر عدل اور ظلم کے فیصلے ہوں، اگر فیصلے اس بنیاد پر ہونا شروع ہو جائیں تو یہ وہ گروہ بندی ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جس نے گروہ بندی کا دعویٰ کیا اور اس کی طرف بولا۔ تو کسی شخص نے پوچھا مل عصبیہ یا رسول اللہ، فرمایا ان تعین قومک علی الظلم، کہ تو ظلم پر بھی اپنی قوم کی، اپنے گروہ کی حمایت کرے، یہ ہے وہ گروہ بندی۔ ظلم پر بھی میری قوم، میرا دھڑا، میری پارٹی۔ کیا خیال ہے ہمارے آج کے سیاسی ماحول کے بارے میں؟ آج تو ہم کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ایک پارٹی کا آدمی دوسری پارٹی کے آدمی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک نقطہ نظر رکھنے والا دوسرے نقطہ نظر رکھنے والے کو نہ صرف یہ کہ اس کا نقطہ نظر برداشت نہیں کرتا، اس کا وجود بھی برداشت نہیں کرتا۔ کیا ماحول ہے، کس ماحول کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ اس سیاسی گروہ بندی کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی؟ یہ جو ہم نے سیاسی فرقہ واریت شروع کر رکھی ہے، سب سے خطرناک، اور اس نے تو ویسے ہی صرف سیاست تک اب یہ محدود ہی نہیں رہ گئی، اب یہ صرف سیاست تک محدود نہیں رہ گئی، اب اس گروہ بندی نے ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلا کر رکھ دی۔ ہمارا معاشرہ اب معاشرہ نہیں رہا۔ معاشرہ کہتے ہیں مل جل کر رہنے، عاشرہ یعاشر، معاشرہ کا معنی ہوتا ہے مل جل کر رہنا۔ اب تو ہم ایسا مل جل کر رہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر ایسی خونخوار نگاہیں، ایسی خونخوار نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ اگر پرامن میں بیٹھے ہیں تو گرگ آشتی جیسے بھیڑیے پرامن بیٹھے ہوتے ہیں کہ کس کی آنکھ لگے اور میں اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو کھا جاؤں۔ یہ وہ گرگاشتی کا منظر پیش کر رہا ہے معاشرہ، جس کا جب داؤ لگتا ہے وہ دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر اور کوئی طریقہ ہی نہیں، اور کوئی وتیرہ ہی نہیں، اور کوئی ہمارے معاشرے کی اٹھانی باقی نہیں رہی۔ اس معاشرے کے اندر، اس سیاسی ماحول کے اندر، میں نے عرض کیا ہمارے سماج کی بنیادیں ہل گئی۔ اب ہم معاشرتی طور پر بھی شاید مل جل کر رہنے کے قابل نہیں رہے۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا،
ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ ہر شخص کا، ہر دوسرے تیسرے شخص کا طریقہ کار یہی، اور خاص طور پہ جو گروہوں کی طرف کے ساتھ منسلک ہے، جو اس سیاسی گروہ بندی کا شکار ہے، ان کے اندر دوسروں کو دھوکہ دینا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور دوسروں کو برا بھلا کہنا، یہ تو وہ اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے کی اس فرقہ واریت کی فکر کریں، اس کی فکر کریں کہ ہم نے کہاں اللہ کی رسی کو پکڑا ہے۔ ہمیں نمازیں پڑھنے والے نظر آتے ہیں، ہمیں روزہ رکھنے والے نظر آتے ہیں، ہمیں داڑھیوں والے نظر آتے ہیں، ہمیں ان کی فرقہ واریت نظر آتی ہے، ہمیں ان لوگوں کی فرقہ واریت نظر نہیں آتی جنہوں نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور پیچھے کیا بچا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے، اور یاد کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے کہ وہ برا آدمی ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ برا، اللہ کے کاغذوں میں برا ہے، دنیا والے اس کو اچھا کہیں یا برا کہیں، اللہ کے کاغذوں میں برا ہونے کے لیے کسی آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہم شروع ہی کرتے ہیں، تمہارا منہ ایسا، تمہاری شکل ایسی، تمہارا پیٹ ایسا، تمہارا قد ایسا، تمہاری پارٹی ایسی، تم فلاں ایسے۔ ہم تو آغاز ہی اس بات سے کرتے ہیں، اور ہمارا تو اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارا تو نقطہ نظر ہی ثابت نہیں ہوتا۔ ہمارا نقطہ نظر تب ثابت ہوتا ہے جب تک ہم دوسرے کی تحقیر پوری طرح نہ کر لیں، اور دوسرے کی تحقیر کرنے میں اگر کمی رہ جائے تو ہمارے نقطہ نظر میں کمی سمجھی جاتی ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے پوری طرح تحقیر نہیں کی دوسرے کی، تو شاید ہمارا نقطہ نظر ہی ثابت نہیں ہوا، تو اپنا نقطہ نظر ثابت کرنے کے لیے دوسرے کی تحقیر کرنا ضروری ہے۔ جس معاشرے میں دوسرے کی تحقیر کو اپنے نقطہ نظر کی مضبوطی سمجھا جائے، اس معاشرے میں کیا بنیاد باقی رہ گئی ہے؟ اس سے خطرناک، اس سے خوفناک، اس سے بدبودار کوئی اور گروہ بندی ہوگی؟ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجر کو یہ آواز دیتے سنا نا، یا للمہاجرین، اور انصاری کو یہ آواز دیتے سنا، یا للانصار، او مہاجرو میری انصاری کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، آؤ میری مدد کرو۔ اس نے کہا، آؤ انصاریو میری مہاجر کے ساتھ لڑائی ہو گئی، میری مدد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مبارک گروہ جس کو قرآن نے انڈورس کیا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جس کو قرآن بھی انڈورس کرے، وہ پاکیزہ لوگ، جب اتنی سی بات ہوئی، میرے مہاجر بھائیوں آ جاؤ لڑائی ہو گئی ہے، میرے انصاری بھائیوں آ جاؤ لڑائی ہو گئی ہے، دوسرے کے خلاف لڑنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما بال دعوی جاہلیتن، جاہلیتن، یہ کون سی جاہلیت کی پکار ہے؟ کون پکار رہا ہے جو جاہلیت کی پکار ہے؟ پھر فرمایا تھا دعوہا، اس کو چھوڑ دیجئے، فإنہا منتنۃ، یہ بدبودار ہے، یہ گلی سڑی ہے، یہ پورے معاشرے کو بدبودار کر دے گی، پورے معاشرے کو گلا سڑا کے رکھ دے گی۔ آج ہم اوئے کے بغیر کسی کو بات نہیں کرتے، آج ہم کسی کی تحقیر کیے بغیر کوئی بات آگے نہیں بڑھاتے، اور دوسرے کے اوپر لعنت کرنا، سبحان اللہ، یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک شخص، ایک ایک فرد، جہاں جس کو موقع ملے اس کو برا بھلا کہنا اور اس کے اوپر لعنت کرنا لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اگر یہ نہ کیا تو اپنا نقطہ نظر ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ ماحول ایسا ہے، ماحول یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو میرا نقطہ نظر ثابت نہیں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھلا کہنے والے کو کیا کہا ہے۔ ایک تو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ مومن ہوتا ہی نہیں، مومن کبھی لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، لیس المومن باللعان، مومن کبھی لعنت کرنے، بالطعان، کبھی تانا دینے والا نہیں ہوتا،
وللعان کبھی لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. مومن کبھی کسی کو تانا نہیں دیتا, کبھی کسی کے اوپر لعنت نہیں کرتا. آپ ذرا کبھی سوچ کے دیکھیں, تانا دینا پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو نبی کریم, جو قرآن کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ, بربادی ہے, ویل ہے, جہنم کی ایک وادی ہے اس شخص کے لیے جو چغلی کرتا ہے اور تانا دیتا ہے. یہ ہمزہ اور لمزہ کیا ہوتے ہیں سمجھ لیجئے. ایک تو غیبت ہوتی ہے, عام غیبت, کہ ہم کسی کی غیر موجودگی میں وہ بات کریں, ذکر کا اخاک بما لم یحب بما یکرہ, کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ, کسی بھائی کا ذکر کرنا اس کی غیر موجودگی میں اس انداز سے, یا کوئی ایسی بات کرنا جو وہ پسند نہیں کرتا, جو اس کو پسند نہیں ہے, اس کی موجودگی میں آپ کریں, اس کو پسند نہیں. جھوٹ نہیں ہوتا, سچ ہوتا ہے. لیکن قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور قربان جائیے اس دین پر جس نے اتنا خوبصورت دین دیا ہے کہ بھائی کی بے عزتی, بھائی کی تحقیر اگر کسی سچی بات میں بھی ہو رہی ہے تو اس کی غیر موجودگی میں بھی نہیں کرنی. وہ اس قرآن کہتا ہے وہ اس بات کے مترادف ہے جیسے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. سچی بات غیر موجودگی میں وہ بھی کی جائے تو معاشرے کی بنیاد اکھڑ جاتی ہے, معاشرہ ادھڑ جاتا ہے, معاشرے کے بنیادی تار و پود بکھر جاتے ہیں. اس لیے یہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کرنی, یہ حکم ہے, قرآن نے منع کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے, اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ پورے معاشرے کو خراب کر دیتا. اللہ اکبر. اور یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی, جنہوں نے اشارے سے کہا تھا, اشارے سے خاتون کے قد کے اوپر تبصرہ کیا اس کی غیر موجودگی میں, اشارے سے. کیا مطلب؟ چھوٹے قد کے, بس اتنا سا کہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے نا تو سمندر کے ذائقے کو یا سمندر کے رنگ کو تبدیل کر کے رکھ, پورا سمندر بدل جائے گا. تو کیا خیال ہے جہاں روز لوگوں کی غیبتیں ہو رہی ہوں, جہاں روز لوگوں کی تحقیر کی جا رہی ہو, اس معاشرے کے اندر کوئی بات باقی بچے گی؟ پھر دوسری چیز ہوتی ہے, یعنی ایک تو ہوتا ہے بہتان, جو جھوٹ ہو وہ آپ منہ پہ کریں, وہ آپ غیر موجودگی میں, وہ بہتان ہے, وہ تو جھوٹ ہے. جو سچ ہے وہ غیر موجودگی میں کیا تو وہ غیبت ہے. اگر موجودگی میں کیا وہ کہتا ہے جی میں تو منہ پہ کر دیتا ہوں, میں بڑا شیر ہوں, میں منہ پہ بات کر دیتا ہوں. جو منہ پہ بات کرتا ہے دوسرے کو وہ تانا مارتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المومن بالطعان, مومن جو ہے وہ کبھی تانا دینے والا نہیں ہوتا. مومن تانا نہیں دیتا. سبحان اللہ. تو ہم جب تانا دیتے ہیں تو پھر ہم کون ہیں؟ مومن تو تانا نہیں دیتا, ہم منہ کے اوپر تانا دیتے ہیں, ہم میڈیا پہ آ کے تانا دیتے ہیں, ہم لاؤڈ سپیکر پہ تانا دیتے ہیں, ہم لوگوں کو تانا دے کر اپنی تسکین محسوس کرتے ہیں, اور ہم اپنے نقطہ نظر کی مضبوطی اس بات پہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو منہ کے اوپر ماری ہے بات, میں تو منہ کے اوپر مارنے کا قائل ہوں. جو بندہ منہ پہ مارتا ہے, قرآن کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ, جو تانا دینے والا اور نمیمہ چغلی کرنے والا, ان دونوں کے اوپر ویل ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تانا دینے والا مومن نہیں ہوتا, اور لعنت کرنے والا بھی مومن نہیں ہوتا, دھوکہ دینے والا بھی مومن نہیں ہوتا, چلاکیاں مومنوں کے ساتھ کرنے والا وہ بھی مومن نہیں ہوتا. ہم چلاکیاں بھی کرتے ہیں, ہم دھوکے بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور ہم ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھی کرتے ہیں. جب یہ ہم کرتے ہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایسا نہیں ہوتا. جب مومن ایسا نہیں ہوتا
اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں، تو پھر ہم کون ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کون ہیں؟ چاہے ہم حکمران ہیں، چاہے ہم عوام ہیں، اگر کوئی دوسرا مسلمان ہمارے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے اپنے اپنے ایمان کی فکر کر لیجئے، پھر معاملہ بڑا خطرناک ہے. یہ خوفناک اور بدبودار معاشرہ ہم نے کریٹ کر لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس میں جو لعنت ہے نا، خاص طور پر لعنت، اللہ اکبر، یہ تو کسی کے اوپر کرنا ویسے جائز نہیں. جو معین لعنت ہے نا، معین لعنت کہ تجھ پر لعنت ہو. ایک لعنت ہے غیر معین، آپ کسی عمل کے اوپر لعنت کرتے ہیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، یہ تو قرآن نے بھی لعنت کی. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر لعنت. آپ یہ نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ تو جھوٹا ہے تیرے اوپر لعنت، یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹوں کے اوپر لعنت، چوروں کے اوپر لعنت، مسلمانوں کو حقیر سمجھنے والوں کے اوپر لعنت. آپ یہ اس طرح کی جتنی باتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھاتا ہے اس کے اوپر لعنت. جو مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے اوپر لعنت. جو مسلمان کے ساتھ چکر بازی کرتا ہے اس کے اوپر لعنت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا چور کے اوپر لعنت. آپ نے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتا ہے لم یکن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سبابا فحاشا او لعانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی دیتے تھے کبھی، نہ آپ کبھی کوئی فحش بات کرتے تھے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اوپر لعنت کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طریقہ کار نہیں تھا. بلکہ صحابی کہتا ہے کان یقول احدنا، اگر کوئی عند المعتبر، اگر کوئی شخص کسی کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو جاتے، شدید ناراض ہو جاتے اس کے کسی حرکت کی وجہ سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ما لہو، اس کو کیا ہو گیا ہے، تارب جبینہ، اس نے اپنی خاک آلود کر لی ہے پیشانی، اس کی پیشانی خاک آلود ہو گئی ہے، اس نے اپنے ماتھے پہ مٹی مل لی ہے، اس نے اپنے منہ پہ کالک مل لی ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ کسی کو شدید ناراضگی میں بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو یہ فرماتے ما لہو، اس کو کیا ہو، طارب جبینہ، اس کی پیشانی خاک آلود ہو گئی. جیسے ہم آج کر کہیں کہ یار اس کو کیا ہو گیا، اس نے اپنا منہ کالا کروا لیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین ناراضگی کی بات تھی. گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کی تحقیر کرنا، یہ مسلمان اور مومن کا کام نہیں. اور اس میں سے خاص طور پر جو میں نے عرض کیا کہ غیر معین لعنت تو کی جا سکتی ہے کسی بھی عمل کے اوپر. آپ کہیں کہ جن لوگوں نے اس طرح کا عمل کیا وہ لعنتی، اس میں کون کون آتا ہے ہمیں نہیں پتا. جھوٹوں کے اوپر لعنت کون کون آتا ہے ہمیں نہیں پتا. کسی کے اوپر معین لعنت نہیں کی جا سکتی کہ تو ایسا ہے تو ایسا. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ایک شرابی تھا اور وہ پکڑا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس کو کوڑے پڑے، چھوڑ دیا گیا، پھر شراب پی، پھر پکڑا گیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، پھر کوڑے پڑے، پھر چھوڑ دیا گیا. کئی دفعہ اس طرح سے ہو. بڑا عادی شرابی، اور وہ کوڑے کھا کے پھر جا کے شراب پیتا تھا. تو ایک شخص نے کہا، ایک دفعہ جب لایا گیا تو ایک شخص کہتا ہے اللہم لعنہ ما اکثر ما یوتا بہ، یہ اس کے اوپر اللہ لعنت کرے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو
کہ یہ کتنی دفعہ پکڑا گیا ہے اور کتنی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ کہہ کے اس نے لعنت کی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لا تلعنوا، اس کے اوپر لعنت نہ کرو، ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، مجھے کیا پتا وہ اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں بڑی محبت ہو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم کون ہوتے ہو ایک عمل کی وجہ سے اس کے اوپر لعنت کرنے والے؟ یہ کہہ دو چوروں کے اوپر لعنت، یہ کہہ دو شرابیوں کے اوپر لعنت، لیکن کسی ایک معین شخص کے اوپر لعنت کرنا یہ مومنوں کا، اہل ایمان کا کام ہی نہیں ہے، یہ ہمیں اجازت ہی نہیں۔ اور پھر اگر کسی نے لعنت کر دی نا، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص لعنت کسی اوپر کرتا ہے نا، معین لعنت کر، اللہ اکبر، فرمایا کہ وہ جو لعنت ہے نا، سعادت اللعنت الی السماء، جب کوئی کسی شخص پر لعنت کرتا ہے وہ لعنت آسمانوں کو چڑھ جاتی ہے۔ لعنت کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلاعنوا بینکم باللہ، آپس میں تم ایک دوسرے کے اوپر اللہ کی لعنت نہ کیا کرو، ولا بالغضب، نہ ہی اللہ کی ناراضگی کی لعنت کیا کرو، نہ ہی ولا بالنار، نہ ہی یہ کہا کرو کہ تو جہنمی ہے، نہ یہ کہا کرو تیرے اوپر اللہ ناراض ہو جائے گا، نہ یہ کہا کرو کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اس طرح کی کوئی بات آپس میں نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے، بلکہ کسی چیز پر بھی لعنت کرتا ہے، ہمارے ہاتھ سے تو پیچکس چھوٹ جائے تو ہم اس کو بھی لعنت کرتے ہیں نا، لعنت یار، چھوٹی چھوٹی چیز، ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، لعنت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی نے کسی کے اوپر لعنت کی تو لعنت آسمانوں کو چڑھ جاتی ہے، سعادت اللعنت الی السماء، وہ آسمان کے اوپر چڑھ۔ اللہ اکبر۔ فتغلق ابوابها دونہا، ابواب السماء دونہا، وہ آسمانوں کو چڑھتی ہے، اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ آسمان کو جگہ ڈھونڈتی پھرتی ہے لعنت کہ کہیں جگہ مل جائے، اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی، پھر وہ زمین کی طرف واپس آتی ہے۔ اللہ تنظر الی الارض، زمین کی طرف آتی ہے، فتغلق ابوابها دونہا، اس پر زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی جانا کدھر، کبھی وہ پھر شمال اور جنوب کی طرف، وَتَأْخُذُ شِمَالًا اور جنوباً، کبھی شمال کی طرف جاتی ہے کبھی جنوب کی طرف جاتی ہے، اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا۔ لم تجدہ فَإِذَا لم تجد مَسَاغًا، جب اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا، کسی طرف جانے کی جگہ نہیں ملتی، تو یہ پھر واپس آ جاتی ہے اس شخص کے اوپر جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے، یا اس چیز کے اوپر جس کے اوپر لعنت کی گئی، یعنی وہ پیچکس ہو یا کوئی انسان ہو یا کوئی جانور ہو جس کے اوپر آپ نے لعنت کی ہے، یہ پھر لعنت اس کے اوپر آ جاتی ہے، اور اس کے اوپر آ کے اگر تو وہ شخص، اگر تو وہ چیز لعنت کی مستحق ہے تو یہ لعنت اس پر پڑ جاتی ہے، اگر وہ مستحق نہیں ہے، اب پیچکس نے لعنت کا مستحق کیسے ہونا ہے بھائی؟ اب کسی چھوٹی موٹی کسی جانور نے، بکری، بھینس، گائے، اونٹ، کسی کو بھی آپ تو لعنت کر دیتے ہیں، وہ لعنت کا مستحق کیسے ہونا ہے؟ جب وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پھر کہنے والے کی طرف واپس آ جاتی ہے، رجعت الی قائلہا، جو کہنے والا ہے اس کی طرف واپس آ جاتی ہے۔ لہذا جس نے لعنت کرنی ہے کر لے معین لعنت، یہ پھر لوٹ کر اسی کی طرف واپس آئے گی، اگر وہ جس کے اوپر کی گئی ہے تو وہ، اگر وہ مستحق نہیں ہے تو لوٹ کر اسی کی طرف واپس آئے گی۔ کتنا خطرناک معاملہ! ہم کس معاشرے، کس کماش کے لوگ بن گئے،
ہم نے کیا ایک دوسرے کو سکھانا ہے، کیا اپنے بچوں کو سکھانا ہے. اور یہ طریقہ برا بھلا کہنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی فحش گو نہیں ہوتا، برا بھلا کہنے والا نہیں ہوتا. مومن کبھی نہ وہ فحش کرنے والا ہوتا ہے نہ وہ فحش کہنے والا ہوتا ہے. اور اگر کوئی کہنے والا ہے فحش یا کرنے والا ہے فحش، اس کے اوپر لعنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت کی. لہذا یہ لعنتیں کہیں ہم اپنے اوپر تو سمیٹ نہیں رہے، بہت غور کرنے کی بات. اور یہ معاشرہ باقی نہیں رہے گا اگر ہم اپنا رویہ نہیں تبدیل کریں گے. یہ وہ فرقہ واریت ہے، یہ وہ فرقہ واریت ہے جس کے اوپر آج غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے نسلیں بچانی ہیں، اگر ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اصول کو چھوڑ دیں. کون سا اصول؟ ان تعین قومک علی الظلم. میری قوم کا آدمی ہے بس وہ سچا ہے، میری پارٹی کا آدمی ہے بس وہ سچا ہے، میرے گروپ کا آدمی ہے بس وہ سچا ہے. ہم تو دھڑے کے ساتھ ہوتے ہیں، میرا دھڑا ہے، میری پارٹی ہے، میرا لیڈر ہے، بس اس کی ہر بات سچی ہے، میں اس کی، اور دوسرے کا دھڑا، دوسرے کی پارٹی، وہ ہر بات غلط ہے. جس معاشرے کے اندر یہ اصول رواج پا جاتا ہے وہ معاشرہ نہ صرف یہ کہ گروہ بندی کا شکار ہوتا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ جاتا ہے. اور عرب کا معاشرہ اسی طرح آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچا ہوا تھا. وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہدایت کا کام کیا، معاشرہ ہدایت کی طرف آ گیا اور اصلاح ہوئی. اس اصلاح کے ذریعے سے معاشرہ بچ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ہم نے اس سے تم کو بچا لیا. تو قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ جب قومیں، جب معاشرے اس نہج پر پہنچتے ہیں کہ وہ آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچے ہوئے ہوں، تباہی کے دہانے پر پہنچے ہوئے ہوں، تو دو میں سے ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے. ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آتا ہے. اور دوسرا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ان کی واپسی ہو جاتی ہے. واپسی ہو جائے تو مقدر اچھے بچ گئی، نہیں تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہے. اگرچہ یہ نتیجہ ایک دن میں نہیں نکلتا، اس پہ سالوں اور دہائیاں لگتی ہیں. قوموں کی واپسی بھی دہائیوں میں ہوتی ہے، قوموں کی تباہی بھی دہائیوں میں ہوتی ہے. لیکن جن پر اللہ کا عذاب آ جائے ایک دن میں بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو وہ واپس آ گئے، ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ واپس آ گئے. اب ہمارا کیسے واپسی کا سفر ہوگا؟ ہماری کیا صورتحال بنے گی؟ ہمارے اندر کوئی نبی نے نہیں آنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اپنی جاوداں تعلیمات چھوڑ کے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے. اب یہ کام امتیوں کا ہے. اگر میں اور آپ، امتی کون ہے؟ امتی میں اور آپ امتی ہیں. اگر میں اور آپ اصلاح کا کام کر رہے ہیں، اگر ہم نے اصلاح کا کام شروع کیا ہوا ہے، اپنی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح، اپنے محلے کی اصلاح، اپنے ارد گرد لوگوں کی اصلاح، کم از کم اپنی ذات کی اصلاح کر لیں تو ایک برا آدمی تو کم کرے نا اس معاشرے میں سے، اپنے آپ کی اصلاح کر کے. اور اگر ہم نے اصلاح کا کام جاری رکھا ہوا ہے، میں اور آپ، ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. اگر اصلاح کا کام جاری ہے نا، کہ اصلاح کا کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ، سورہ ہود کے اندر، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو وہ ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس حال میں
کہ وہ بستی کے لوگ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں، تیرا رب کبھی ان کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا۔ لہذا اگر اصلاح کا عمل جاری ہے تو پھر اللہ کا شکر ہے، امید رکھیں کہ ہماری واپسی ہو جائے گی، اور اگر اصلاح کا عمل جاری نہیں ہے تو پھر فکر کر لیجئے، پھر تباہی ہمارا مقدر ہے، تباہی ہمارے سروں کے اوپر کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو وہ معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے جس معاشرے کی تلقین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کی تربیت صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تباہی و بربادی سے بچائے اور واپسی اور اصلاح کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔